حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول خدا اس سے پہلے کہ اس عالم میں آتے، جو عالم مادہ، عالم میٹر جس کو ہم دنیا کہتے ہیں، اس دنیا، اس عالم میں آنے سے پہلے کئی ہزار عالم میں رسول خدا نے اپنی رسالت کو انجام دیتے ہوئے نیچے آئے ہیں، اور یہ سب سے کم ترین عالم ہے، یعنی سب سے نیچے دنیا کے معنی دنو یعنی پستی کے ہیں، گری ہوئی چیز کے ہیں۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ اللہم صلی علی محمد، امام ارشاد فرماتے ہیں اس دنیا کے پیچھے بھاگے، مطلب اس دنیا کی جو حقیقت ہے اس کو امام کھول رہے ہیں، اس دنیا کے پیچھے بھاگے، یعنی جس میں سب سے بہترین پینے کی چیز پانی ہے۔ بہترین چیز کیا ہے؟ پانی ہے، لیکن پانی زمین پہ مارا مارا پھرتا ہے، دریا کی صورت میں، نہروں کی صورت میں، بارش ہو تو بھی، یعنی بہترین چیز کیا ہے پینے کی؟ پانی، لیکن دنیا میں ماری ماری پھرتی ہے۔ بہترین سواری مولا فرماتے ہیں گھوڑا ہے، یعنی ظاہر اس زمانے میں بھی گھوڑا، آج بھی گھوڑا بہت قیمتی ہے، خیر گھوڑا ہے، لیکن کس طرح وہ جو ہے اس کو مہار دینی پڑتی ہے۔ اور بہت ساری لذتیں جس کو ہم بہترین لذت، پلیجر دنیا کا کہتے ہیں، امام کہتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، اس کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ امام نے نہج البلاغہ میں جو دنیا کے اس معاملات کو کہ جو بہرحال ہمارے لیے ریکوائرڈ ہے، آج کل ہم اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کہ امام نے جو ہے وہ جو حکمتیں ہیں نہج البلاغہ 3 جو ڈفرنٹ چیزیں ہیں اس کے اندر ڈیوائیڈڈ ہے۔ یقیناً ماشاءاللہ آپ سب پڑھنے والے ہیں نہج البلاغہ کو، میں تو بچوں کے لیے بات کہہ رہا ہوں کہ نہج البلاغہ 3 چیزیں اس کے اندر، ایک لیٹرز ہے، ایک سمال جو امام کے اقوال ہیں، اور ایک امام کے سرمن ہیں، خطبے ہیں۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو اب بعض اوقات جب ہم کہتے ہیں جی نہج البلاغہ پڑھیں تو انسان وہ کھولتا ہے تو پہلا خطبہ آ جاتا ہے، وہیں گھبرا جاتا ہے کہ یہ تو پڑھا ہی نہیں جائے گا، اتنا بڑا خطبہ ہے کیسے پڑھیں گے، تو خدا، توحید، پھر نبوت، پھر پتہ نہیں کیا کیا، یہ مولانا صاحب تو نہیں، آپ اس کو الٹا شروع کریں، چھوٹے چھوٹے امام کی سینگز ہیں، سمال اس سے پڑھنا شروع کریں، پیچھے سے ٹریول کریں، ریورس انجینئرنگ شروع کریں، تاکہ آپ کو آہستہ آہستہ عادت ہو نہج البلاغہ پڑھنے کی۔ ہم امام کو مانتے ہیں، امام کی بھی تو سن لیں، امام نے کیا فرمایا؟ تو قال امیر المومنین، ایک امام کا سمال سی سینگ ہے جو بڑی دنیا کو بڑے خوبصورتی سے ڈیفائن کر رہی ہے، یہ جس کے پیچھے آج کل ہم بھاگ رہے ہیں، میں بھی بھاگ رہا ہوں، یقیناً آپ بھی بھاگ رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں رزق و رزقان، رزق 2 طرح کا ہے، طالب و مطلوب، ایک وہ ہے جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، ایک وہ ہے جو تمہارے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ امام فرما رہے ہیں، امام کا قول الحق، جس کا قول حق ہے، جس کا قول صداقت رکھتا ہے، وہ فرما رہے ہیں۔ اس لیے بعض اوقات ہمارے بچے جوان ماشاءاللہ یہاں ینگسٹر بیٹھے ہوتے ہیں، ایلن مسک کے کوڈ بھیج رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں فلانے کے کوڈ اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں، چیزیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہر آدمی اپنی اپنی ایکسپرٹیز رکھتا ہے، لیکن اصل کامیابی جو ہے وہ قال امیر المومنین میں ہے، اس کو بھی شیئر کریں۔ مولانا صاحب شیئر کروں گا، لوگ تھوڑے سے لبرل ہیں، سیکولر ہیں، بولیں گے یہ تو مذہبی آدمی ہے، کیا ہو گیا مذہبی آدمی تو کیا ہوا؟ امام ہیومن اسٹرکچر کے آرکیٹیکٹر ہیں۔ یہ جو آپ سافٹ ویئر جب ڈیزائن کرتی ہے نا، جو اور کمپنی، یہ سیپ ہو گیا، یہ اوریکل ہو گیا، ان کے پیچھے جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کون؟ آرکیٹیکٹر ہوتے ہیں، سافٹ ویئر وہ ڈیزائن کرتے ہیں، اس کے اوپر پھر کام کیا جاتا ہے، ویب ڈیولپمنٹ کی جاتی ہے، اپلیکیشن کہاں جائے گی، رسید کہاں جائے گی۔ انسانیت کے یعنی ہول جو جتنی انسانیت ہے، جتنی بشریت ہے، اس کے جو آرکیٹیکچر ڈیزائنر ہیں وہ امام ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ امام خلقت سے واقف ہے انسانیت کی، امام جانتے ہیں کہ یہ انسان خلق کیسے ہوا ہے، اس کے اندر پرابلم کیا ہے، اس کے اندر مسائل کیا ہے۔ خدا نے جو قرآن میں نبیوں کو بھیجا ہے وہ کیا کہا ہے؟ سورہ جمعہ، آج جمعے کا دن تھا، انشاءاللہ تلاوت بھی کی ہوگی، پڑھی بھی ہوگی، اس میں دوسری آیت میں ہی پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو ہم نے نبیوں کو بھیجا اس میں ان کی کوالٹیز بتائی ہیں۔ ایک کوالٹی کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، جو تمہارا تزکیہ کرے،
تمہیں پاک کریں. تزکیہ کیا ہے؟ پاک کریں. دنیا کی کوئی ویکسینیشن، دنیا کی کوئی ٹیبلٹ آپ کے نفس کو پاک نہیں کر سکتی. نبی پاک کر سکتا ہے، اولیاء خدا پاک کر سکتے ہیں. اب یہ جو تزکیہ امام فرما رہے ہیں، خالہ امیر المومنین ہے، فخر سے لگائیں، افتخار سے لگائیں. رزق و رزقان، رزق دو طرح کا ہے، طالب و مطلوب. ایک وہ جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، ایک وہ جو تمہارے پیچھے بھاگو. من طلب الدنیا، اور جس نے دنیا کو طلب کیا، جس نے دنیا کو طلب کیا، دنیا کے پیچھے بھاگا. دنیا اس کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ اس کو زمین سے اکھاڑ دیتی ہے، اس کو دھس لیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، اس کو نکال کے پھینک دیتی ہے دنیا سے. جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے. دنیا کے پیچھے کون بھاگا؟ دنیا کے پیچھے فرعون بھاگا، نمرود بھاگا، قارون بھاگا، سارے بھاگے نا، دنیا کے پیچھے بھاگے. اور آپ کے سامنے، آپ ابھی دنیا میں دیکھ لیں کتنے لوگ آپ کے آس پاس، بادشاہ، بڑے بڑے اپنے آپ کو کہنے والے لیڈر، پیسے والے، کہاں گئے؟ جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا اس کو نگل لیتی ہے، ایسے ختم کر دیتی ہے. دنیا نے حامان کو، قارون نگل لیا، فرعون کو نگل گئے، دنیا ہی نگل گئی، اندر لے گئے. پھر امام فرماتے ہیں من طلب الآخرہ، اور جو آخرت کو طلب کرتا ہے، دنیا اس کے لیے اپنے سارے خزانوں کو باہر نکال دیتی ہے. اللہم صلی علی محمد محمد.